بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ شیطان مردود نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر وہاں سے نکال دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے اس مردود کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ خود تو جہنم میں جائے گا ہی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گناہوں میں ڈال کر ان کو بھی جہنم میں ساتھ لے جائے۔ معزز ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے جب اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا تو اس کی شکل و صورت کیسی بنا دی؟ یہ دیکھنے میں کیسا دکھتا ہے؟ اس کی صورت کیسی ہے؟ جب اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈالے گا تو جہنم کی کون سی خوفناک وادی میں رکھا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ شیطان کو کبھی معافی کا موقع دے گا یا نہیں؟ معزز ناظرین، اس سوالات کے تمام جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آگ کی ایک خوفناک کرسی بچھائی جائے گی۔ شیطان مردود جب اس کرسی پر بیٹھے گا تو گدھے جیسی ہولناک آواز نکالے گا۔ اس دن تمام کفار اور شیاطین اس کی آواز سن کر جمع ہو جائیں گے، اور اس دن شیطان کہے گا، اے جہنمیوں، کیسا پایا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اور جہنمی کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو گیا۔ اور شیطان مردود کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ کہے گا کہ شیطان کو اور اس کے ماننے والوں کو لوہے کے گرزوں سے مارو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا اور اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ جب شیطان کو لوہے کے گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا تو شیطان مردود 40 سال تک جہنم میں گرتا جائے گا، اور اس کو جہنم سے باہر نکلنے کا کبھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب شیطان مردود کو اس کرسی پر بٹھا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا جائے گا، پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ شیطان مردود کو گھسیٹ کر اس کرسی سے اتار دو اور جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت سزا دینے والے فرشتے شیطان کو پکڑ کر کرسی سے اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اس کرسی سے اسے نہ اتار سکیں گے۔ پھر اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ مل کر شیطان کو کرسی سے اتارنے کا حکم دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو ہولناک کرسی سے نہ اتار سکیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ شیطان کو اس کرسی سے نیچے اتارو۔ اس وقت ان دو بڑے فرشتوں کے ساتھ 80,000 فرشتے ہوں گے، لیکن وہ اس شیطان مردود کو اس کرسی سے نہ اتار سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا، میں نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ہیں اس سے دگنے بھی اس کام پر لگا دوں تو تب بھی یہ شیطان مردود کو اس کرسی سے نہ اتار سکیں گے۔ جب تک اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہے تب تک کوئی اس کو اس کی کرسی سے ہلا بھی نہیں سکتا۔ معزز ناظرین، اس بات سے معلوم ہوا کہ شیطان مردود کے گلے میں جو لعنت کا طوق ہے وہ کس قدر ہولناک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود کو جہنم میں عذاب دیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت شیطان مردود سے پوچھا جائے گا کہ عذاب کیسا ہے، تو شیطان مردود کہے گا، اللہ پاک کا عذاب شدید ترین ہے۔ اس وقت شیطان مردود کو بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، اور پھر شیطان مردود کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا شدید عذاب دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہر 1,00,000 سال کے بعد شیطان مردود کو جہنم سے نکالے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو اللہ پاک شیطان مردود کو حکم دے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے معافی طلب کر لو، لیکن اس وقت بھی شیطان مردود انکار کر دے گا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، شیطان کو جہنم کی خوفناک اور ہولناک وادی میں رکھا جائے گا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو شیطان مردود نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک نے اس کی شکل کو بدل کر خنزیر کی طرح کر دیا، اس کا سر اونٹ کی طرح، اس کا چہرہ بندر کی طرح،
اس کی دونوں آنکھیں پھٹی پھٹی نظر آتی ہیں اور اس کے نتنے کھلے بنا دیے۔ اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح ہے اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے بعد اس کی شکل بدل کر جنت سے باہر نکال دیا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر جنت سے باہر نکال دیا۔ معزز ناظرین، جب شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو بدبختی غالب آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کی طرف سے بدبختی آنے پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور ہم تیری ذات سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے ایسے ہی ڈرتے رہنا اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔